السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، لوکل گورنمنٹ یا مقامی حکومتوں کے حوالے سے آج ایک اہم اور خوشخبری والا دن ہے۔ وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کی کوششوں کے باوجود جو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں انتخابات تھے لوکل باڈیز کے، ان کو 15 جنوری کو مقرر کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ حالانکہ حکومت سندھ کی یہ کوشش تھی کہ ان انتخابات کو ملتوی کیا جائے، اور وہ کم از کم 3 ماہ کے التوا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مختلف وجوہات تھے ان کے پاس، خصوصاً یہ کہ ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے ناظرین، سندھ ہائی کورٹ بھی ان انتخابات کے انعقاد کا حکم دے چکا تھا، مگر سندھ حکومت اس میں لیل و لید سے کام لے رہی ہے، اور اس کی وجوہات کا علم نہیں کہ وہ کیوں ایسا چاہتی ہیں۔ بہرحال کہ وہاں پہ، کیونکہ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی خود کو ایک جمہوریت پسند پارٹی کہتی ہے، لیکن جب تک گراس روٹ لیول پہ جمہوریت نہیں ہوگی تو وہ جمہوریت بے معنی ہے۔ اوپر تو لارڈز کی حکومت ہے، نوابوں کی حکومت ہے، عوام کی جو حکمرانی ہے وہ تو اصل میں مقامی حکومتوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ بہرحال یہ خوشائند فیصلہ ہے، اور مزید اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے بہت اہم خطوں میں، اسلام آباد میں، بلوچستان میں، کشمیر میں اور سندھ میں اب جو لوکل باڈیز ہیں تو ان کے الیکشن کے کہیں پہ پروسیس ہے، کہیں انتخاب شروع ہو چکا ہے پروسیس ان کے انتخابات کا، اور انشاءاللہ جلد یہاں حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ میں جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا زیادہ تر فوکس اور دلچسپی مقامی حکومتوں سے ہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا یقین ہے کہ مقامی حکومتوں کے بغیر، گراس روٹ لیول میں عوام کی شرکت کے بغیر نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہم سماجی انقلاب لا سکتے ہیں، نہ ہم معاشی انقلاب لا سکتے ہیں، نہ ہم سیاسی انقلاب لا سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا دار و مدار ایک مؤثر، مستحکم اور بااختیار جو بلدیاتی نظام ہے اس میں پنہاں ہے، اور پاکستان طویل عرصے سے اس کو محروم رکھا جا رہا ہے، پاکستان میں اس نظام سے عوام کو۔ بہرحال یہ بہت خوشائند بات ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اب آپ دیکھیں کہ سندھ کے 14 جو ہیں اضلاع، ان میں بلدیاتی انتخابات پہلے منعقد ہو چکے ہیں، پہلے مرحلے کے وہ الیکشن ہو چکے ہیں۔ جون میں 26 جون کو ان کا انعقاد ہوا تھا، اور تقریباً 6277 جو سیٹیں ہیں مختلف جنرل کونسل کی، یونین کونسل کمیٹیوں کی، ٹاؤن کمیٹیوں کی، ڈسٹرکٹس کی، اور جو دیگر عہدے ہیں ان کے لیے انتخابات ہو چکے ہیں، اور ان میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو چکی ہے۔ لیکن جو اہم ترین 2 ڈویژن ہیں سندھ کے، کراچی اور حیدرآباد، جو شہری آبادی ہے مینلی وہاں یہ انتخاب نہیں ہوئے تھے، اور اس کے لیے میں یہاں پہ جماعت اسلامی کی کوششوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، ہر طریقے سے کوشش کی، دھرنے بھی دیے، احتجاج بھی کیے، اور صدائیں بلند کی، عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، لیکن سندھ کی 2 بڑی پارٹیاں جو تھیں MQM اور پیپلز پارٹی، وہ انتخابات کی مخالفت کر رہی تھیں۔ بہرحال اب انشاءاللہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور ہمیں اس بات کی توقع ہے، یقین ہے کہ اب مختلف ہندو بہانوں سے اس کو مزید اس میں ڈیلے نہیں کیا جائے گا، اور پھر مختلف عدالتوں میں مختلف جو وجوہات ہیں ان کو بیان کر کے وہ التوا کی کوشش نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ہر جو ہے کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ کہیں ووٹرز کے اندراج کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں حلقوں کی لمیٹیشنز کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں اور پرابلم ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، لیکن اس معمولی وجوہات پر یہ تو دیکھیں بنیادی سطح کی ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان میں کئی یہ مسائل پیش ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پورے صوبوں کو، پورے عوام کو محروم کر دینا ایک عوامی نمائندگی سے، وہ تو کہیں کا انصاف ہے، اور نہ یہ جمہوریت ہے، اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے تو وہاں کے الیکشن ملتوی کر دینے چاہیے کچھ عرصے کے لیے، جب تک وہاں معاملہ ٹھیک ہو۔ لیکن جو باقی اضلاع، حتیٰ کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں بھی کہیں چند ایک یونین کونسل میں اگر انتخابات ممکن نہیں ہو سکتے، تو ان کی جو اصلاح کا عمل ہے، یا جہاں جو چیز چاہیے، مطلوبہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات، وہ پوری کی جائیں، لیکن باقی ضلعوں کو محروم رکھنا ان 1، 2 یا 3 کونسلوں کی وجہ سے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔
اور کراچی اور حیدرآباد جو ہے وہ تو کراچی عروس البلاد کہا جاتا ہے، کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے کراچی کو، اگرچہ ابھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے یہ بات، لیکن اگر ایک اچھا بلدیاتی نظام آ جائے، بااختیار بلدیاتی نظام آ جائے تو انشاءاللہ اس کی رونقیں دوبارہ بحال ہوں گی اور عوام کی جو بنیادی ضرورت ہیں وہ ان سے ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان کو بھی پچھلے جو انتخابات تھے ان میں اتنے ہی عرصے سے اس کو محروم رکھا گیا تھا، سال سے زیادہ انتخابات کے بعد، اور اب بھی یہ صورتحال چل رہی ہے کہ بلوچستان میں انتخابات تو ہو چکے ہیں لیکن جو عہدیدار ہیں، ان کے چیئرمین ہیں یا جو میئر ہیں کارپوریشنز کے اور بڑے شہروں کے، وہاں پہ ابھی تک یہ انتخابات نہیں ہو سکے، اور یہ بھی مئی کے آخری ہفتے میں ہوئے تھے لیکن ابھی تک وہاں پہ بھی یہ سلسلہ پوری طرح سے نافذ نہیں ہو سکا۔ تو یہ عوام کے حقوق کی تلفی ہے۔ صوبائی حکومتوں کو چاہیے، الیکشن کمیشن کو چاہیے اور پاکستان کے جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو عوام کا بنیادی حق ہے، جو عوام کے نمائندوں کو اپنے نمائندوں کے ذریعے ان کو انتخاب کا اور ان کے ذریعے کام کرنے کا، اپنے مسائل حل کرنے کا جو ان کا حق ہے، جو بنیادی حقوق ہیں، ان سے محروم نہ کریں اور ان کے لیے ان پر عمل درآمد کیا جائے اور ان کو بااختیار بنایا جائے۔ انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جو موجودہ انتخابات ہیں یہ صاف اور شفاف ہوں گے۔ جماعت اسلامی کے رہنما نے، کراچی کے رہنما نے ایک مطالبہ کیا سندھ حکومت سے کہ وہاں جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ غیر منتخب ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب بیرسٹر، ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے، اور کراچی کا جو وہ ہے اپنا میونسپل جو کارپوریشن ہے کراچی کی، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ عہدہ MQM کو دینے کی حکومتی سطح پر بات چل رہی ہے۔ ہمارا یہی خیال ہے کہ اس وقت حکومت جو وہ عہدہ ہے کراچی کا وہ نہ پیپلز پارٹی اپنے پاس رکھے اور نہ MQM کو دیا جائے، نہ کسی اور جماعت کو دیا جائے، بلکہ ایک دیانتدار آفیسر یا غیر جانبدار جو شخص ہے اس کو اس کا سربراہ مقرر کیا جائے تاکہ انتخابات میں اس کا یہ اثر انداز نہ ہو سکیں، اور جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو بھی مستحکم کیا جائے اور صاف شفاف بلدیاتی انتخابات منعقد ہوں، کیونکہ اب دھاندلی کا دور ختم ہو چکا ہے میرے خیال میں پاکستان سے، کیونکہ اب لوگ جو ہے احتجاج کرنے پہ ان کو طریقہ آ گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے۔ اب آپ سندھ کے ہی یہ گزشتہ الیکشن کو لے لیں تو اس کے جو ٹوٹل جو اپنا سیٹیں تھیں 6277 تھیں، ان میں سے صرف 946 ان اپوزڈ منتخب ہوئے نمائندے، جبکہ 5331 جو نشستیں ہیں ان پہ مقابلہ ہوا، اور مقابلہ کرنے والے جو تھے لوگ، ان کی تعداد 21,298 تھی۔ تو یعنی یہ ایک شعور ہے لوگوں میں، یہ آگاہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس لوکل باڈیز کے عہدوں کے لیے انتخاب میں انہوں نے حصہ لیا، اور پھر ووٹر ٹرن آؤٹ جو تھا وہ بھی اس میں بہت بہتر رہا، 40%۔ یہ لوگوں میں بنیادی سطح پر جو لوگوں میں ہے، گراس روٹ لیول پہ ہے، یہ شعور کی نشاندہی ہے، اور جب یہ سسٹم کام کرے گا تو انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی اور عوام میں شعور ہوگا، اور ان کے جو مسائل حل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی وطن عزیز کا جو ہر شعبہ ہے اس میں انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ ہماری یہ دعا ہے کہ یہ الیکشن ملتوی نہ ہوں، اور جو باقی علاقے میں نے بتائے ہیں آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد میں فیڈرل کیپٹل جو ٹیریٹری ہے اس میں، بلوچستان میں اور سندھ میں، یہ خیر خوشی سے اپنے معینہ مقصد تک پایا تکمیل پہنچ جائیں، تاکہ عوام کی جو حکمرانی ہے، جو عوام کے پارٹیسپیشن ہے حکومت میں، جو گراس روٹ لیول کی جو مسائل ہیں ان کا حل ہو اور ان میں ان کو شرکت کا موقع ملے۔ آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔